رات کو میں نے کالا کر لیا، سیاہ کر لیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو۔ اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الوؤں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح، تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی لوگ منجی آگے کہ نہیں، منجی چارپائی، وہ نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ خاص طور پر آپ اس حکومت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں، آپ کو حقوق دیے ہیں، سب کچھ آپ کو دیا ہے جو یہاں کے باشندوں کو دیا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جاؤ، 70 سال زندگی گزارو، پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ یہاں 5ویں 6ٹھے سال آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ تو پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو۔ کتنے نوجوان اس طرح شادی کرتے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ لگ جائے گا پھر میں نس جاؤں گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسلام کے نام پہ دھبہ اور داغ، اور اپنے دنیاوی کاموں میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ خاص طور پر آپ اس حکومت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں، آپ کو حقوق دیے ہیں، سب کچھ آپ کو دیا ہے جو یہاں کے باشندوں کو دیا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جاؤ، 70 سال زندگی گزارو، پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ تو یہاں 5ویں 6ٹھے سال آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ تو پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو۔ کتنے نوجوان اس طرح شادی کرتے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ لگ جائے گا پھر میں نس جاؤں گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اسلام کے نام پہ دھبہ اور داغ ہے، اور اپنے دنیاوی کاموں میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضح الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اس دنیا میں جو آتا ہے اس کا آنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے واپس جانا ہے۔ آتے ہی ہماری واپسی کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بس پہ چڑھنے والا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چڑھتا، اسے کہیں اترنا ہوتا ہے۔ یہاں سے ٹرین لندن جاتی ہے تو سب اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ میں نے وہاں اترنا ہے، وہاں اترنا ہے، وہاں اترنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے جانے کا فیصلہ ہمارے اللہ نے کر دیا ہے۔ کون کس جگہ کیسے کتنی عمر کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ میرے رب نے کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کل صغیر و کبیر مستطر، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تمہارے رب کی نظر میں ہے اور اس کو لکھا جا رہا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ایک دن کی اللہ نے خبر دی ہے، ابھی تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یہ تو سب سے قریب رگ ہے نا، اسی سے زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اور ایک لمحہ بھی تم میری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے۔ لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ تیرے رب کی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ترازو قائم کروں گا، پھر اس میں تمہارے عمل لاؤں گا اور وہ تولوں گا، اور وہ اتنا زبردست ترازو ہے کہ رائی کو مسٹرڈ کہتے ہیں، مسٹرڈ کا جو دانہ ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی شاید نہ آئے، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر ایک مسٹرڈ کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی اچھا یا برا ہوگا تو تجھے تول کے تجھے دکھا کے بتا دوں گا کہ یہ تیرا اچھا ہے اور یہ تیرا برا ہے۔ تو اس نے باقی ساری کائنات کو پابند کر دیا ہے، وہ کمپیوٹر پر لگی ہوئی ہے، اسی پر چلی ہوئی ہے، وہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ هو الذی سخر البحر، میں نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتأکلوا منہ لحما طریا، اس میں سے تم مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جال ڈالتے ہو تو مچھلیاں خود نہیں آتی، فرشتے ان کو کھینچ کر جال میں لاتے ہیں، اور گلاسگو میں مچھلی پکڑی جاتی ہے، اور نام لکھا ہے پاکستان میں اس کے اوپر طارق جمیل کا، اس کو یہاں سے وہاں تک ملتان پہنچانا اور ملتان سے میرے گاؤں تک پہنچانا، یہ اللہ نے فرشتے کے ذمہ کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں جائے گا وہ فرشتہ ہٹتا نہیں ہے، اتنا طاقتور سسٹم۔ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر سے اور بے شمار چیزیں نکالو، موتی نکالو، اس کا زیور بناؤ، عورتیں ہار بناتی ہیں، اور آج کل وہ مصنوعی موتیوں سے تسبیحاں بھی بنتی ہیں، تو سمندر پابند کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو تابع کر دیا، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کبھی پرندوں کو اڑتا دیکھو تو غور تو کرو کہ ان کو فضا میں کس نے تھاما ہوا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کون ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سائبیریا سے مرغابی چلتی ہے اور پاکستان آتی ہے اور وہاں شکار ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ کھائی گئی، کوئی کسی جگہ کھائی گئی۔ سائبیریا سے پاکستان آنے میں کہیں ان کو دھوکہ نہیں لگتا، وہ رات کو بھی اڑتی ہیں، وہ دن کو بھی اڑتی ہیں، آنکھوں میں کیا لینز فٹ کی ہیں میرے اللہ نے، نہ وہ راستہ بھولتی ہیں نہ وہ گم ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان سے جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ واپس جاتی ہیں، تو وہ واپسی پر بھی انہی روٹوں پر جاتی ہیں۔ صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں تیرے رب نے سنبھالا ہوا ہے۔ پوری ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرا اللہ جانتا ہے۔ آپ کے اسکاٹ میں کتنے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جماعتوں کی برکت سے جانا نصیب ہوا ہے، جنگل ہی جنگل اور درخت درخت، اور کتنے پتے کر رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے سارے دیکھ رہا ہوں۔ کیسی نظر ہے؟ سارے دیکھ رہا ہوں۔ تو تمہاری بدماشی نہیں دیکھوں گا، تمہاری حرام خوری نہیں دیکھوں گا، تمہارے آنسو نہیں دیکھوں گا۔ جو پتوں کو گن سکتا ہے اور پھر کتنے خشک ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنے تر ہیں وہ بھی جانتا ہے، کتنا پھل لگا ہے وہ بھی جانتا ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی الارض، ولا حبۃ فی الارض ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا گرے تو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
ایک دانہ جو، میں تو ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے زمین میں ڈالتے ہیں اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، پورا پنجاب ذمہ دار ہے، ساری دنیا میں زراعت ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جو جہاں سوئنگ کر رہا ہے تیرا رب ان ہر دانے کو گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے، گنتا جا رہا ہے۔ اس سے کیا نکلے گا تیرا رب جانتا ہے، مکئی کے ساتھ چھلی لگے گی تیرا رب جانتا ہے، دانے کتنے لگیں گے تیرا رب جانتا ہے، وہ کھائے گا کون تیرا رب جانتا ہے، اس میں سے کس کو بھونا جائے گا چھلی کے دانوں کو وہ بھی تیرا رب جانتا ہے، اور اس کا تکا جو ہے وہ کہاں جائے گا وہ بھی تیرا رب جانتا ہے۔ اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، آپ غور نہیں کرتے ہو کہ چارہ کھاتی ہے گائے اور پانی پیتی ہے، اور اندر جا کر ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اور میرا رب کہتا ہے من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے اور خون ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ سبز چارے کو سفید دودھ کیسے بناتا ہے، سفید دودھ کیسے بنا دیتا ہے، کس طرح وہ سفید ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس میں اللہ مٹھاس بھر دیتا ہے، اور کس طرح اس کے تھنوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ اگر اللہ ان کو بھی ہماری طرح اختیار دے دیتا کہ جو ٹھیک ہے جی آج دل نہیں کر رہا ایسے نہیں کام تے جانا، آج دل کر رہا ہے ایسے جانا، آج دل کر رہا ہے نماز پڑھنی، آج دل کر رہا ہے نہیں پڑھنی، تو اگر اللہ گایوں کو بھی اختیار دے دیتا تو انشاءاللہ وہ بھی کہتی کل آوے جی آج میں دودھ کوئی نہیں دیونا، تمہارے سارے فارم سارے ختم ہو جاتے تھے۔ میرا اپنا کیٹل فارم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میاں صاحب آج ساڑا دل کوئی نہیں تو نہ دودھ دینے واسطے تشریف لے جاؤ۔ اللہ نے ساری کائنات کو پابند کیا، کس کے لیے؟ هو الذی سخر لکم، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تمہارے لیے تابع کر دی کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، اور پھر الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کس نے گاڑا تیرے اللہ کے سوا، وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت اللہ کے سوا کون ہے بنانے والا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کون لاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، اگر نیند اپنی طاقت کی ہوتی تو سب کو ہی آتی، کتنے کروڑوں لوگ ہیں گولیاں کھا کے سوتے ہیں، کہتا ہے وجعلنا نومکم سباتا، میں تیرے لیے نیند لایا اور تجھے دنیا سے کاٹ دیا تاکہ تو 6 گھنٹے آرام سے سوئے، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو میں نے کالا کر لیا سیاہ کر لیا تاکہ اس میں تم آرام سے سو سکو۔ اللہ نے باڈی کا نظام بنایا ہے، یہ رات کو اس کو سونے کی ضرورت ہے، دن میں اس کو جاگنے کی ضرورت ہے، سارا کام الٹا ہوا پڑا ہے، ساری رات بیوقوف جاگتے ہیں الووں کی طرح اور دن میں سو جاتے ہیں چمگادڑوں کی طرح، تو ان کو صحت کیسے مل سکتی ہے؟ ان کی جوانیوں کو زوال لگ جاتا ہے، ان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میرے رب نے جعلنا اللیل لباسا، میں نے بنائی ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کاروبار کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، ہم نے الٹا ہی سارا نظام چلا دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس میں چمکتا دہکتا سورج بنایا۔ آج ہم جب آ رہے تھے لندن سے تو بادلوں کے اوپر جب اٹھ گیا جہاز تو سورج کی چمک اور سورج کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی، تو یہ سورج آپ پہ آ جاندہ ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج کو تیرا رب نکالتا ہے، چاند کی منزلیں گھٹاتا بڑھاتا وہ تیرا رب ہے، دونوں کو ایک ہی دور میں گھماتا ہے، چاند سورج سے ٹکرا نہیں سکتا، سورج چاند سے ٹکرا نہیں سکتا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تیرے رب کا تابع ہے، چاند بھی تیرے رب کا تابع ہے، ستارے بھی تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے،
بادشاہی صرف اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی طاقت اور حکومت کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، مکانوں سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے. لا تدرکہ الابصار، تم اس کو نہیں سوچ سکتے وہ کیسا ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہو یدرک الابصار، وہ تمہارا تو اس نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میں قربان جو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. اور مثال کیا دی ہے؟ یار پانی دے. مثال کیا دی ہے؟ یرا، دیکھتا ہے کیا؟ دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. دھیان سے سننا، یہ اس بول کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. میرا رب کہتا ہے رات کا اندھیرا سیاہ کالا، پہاڑ کالا، پتھر کالا. آپ کے تو پہاڑ سرسبز ہیں، ہمارے پاکستان میں جاؤ جو دنیا کے 3 بڑے سلسلے وہاں ملتے ہیں، ایسے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور کالے سیاہ. تو میرا رب کہتا ہے رات کالی، پہاڑ کالا، 2 ہو گئے، پتھر کالا 3 ہو گئے، چیونٹی بھی کالی 4 ہو گئے. اور چیونٹی اس پہاڑ کے ایک پتھر پر چل رہی ہے، اور اوپر کوئی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر چل رہی ہے. تو میرا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں صرف آپ کا بھی ہے، پوری دنیا کا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چونٹی جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، کالے بدن کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے ٹانگوں کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کسی کا کوئی ایسا رب؟ ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسمان کے فرشتوں بتاؤ ہے کوئی تمہارے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، زمین کے جنات و انسان بتاؤ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ جیسا؟ مشرق والو بولو، بتاؤ هل تعلم له سمیہ. مغرب والو، بڑی سائنس نے ترقی کر لی، بہت کچھ بنا لیا، اللہ جیسا کوئی ہے تمہارے پاس؟ مشرق والو بولو، مغرب والے بولو، انسان بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، جنات فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی جو تیرے رب جیسا ہو؟ وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، اور کوئی اس کے سوا رب نہیں، کوئی اس کے سوا پالنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا زندگی دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، سلانے والا نہیں، اٹھانے والا نہیں، مرنے والا نہیں، ایک اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمینوں کا بھی بادشاہ. يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا. ہم لوگ پلر لگاتے ہیں، پلر چھت کو تھامنے کے لیے. تو میرا اللہ کہتا ہے اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اور تیرے رب نے بغیر پلر کے ان کو تھاما ہوا ہے، نہیں کہ ہتھ ہنگال لابتے بیٹھا ہوا ہے. حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، تھم جاؤ، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہو. سورج اگر صرف 1 سینٹی میٹر اپنی جگہ سے زیادہ آگے چلا جائے، اور روزانہ وہ جگہ بدلتا ہے، اگر آج اس نے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ یہاں سے نکل پڑے. زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، گیسز ہیں، کوئی وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، ہیلیم گیس ہے. اور اس میں 1 سیکنڈ میں جو دھماکہ ہوتا ہے اور وہ ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، وہ 50,000 ایٹم بم کی توانائی کے برابر ہوتا ہے. اور اس کو اتنی مجال نہیں کہ 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، اوپر ہو جائے یا نیچے ہو جائے. اگر 1 سینٹی میٹر روزانہ وہ آگے پیچھے ہو جائے تو ہماری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
तेरे रब ने जमीन को, आसमानों को, जमीनों को, मखलूक को, 4 पाँव वाले, 2 पाँव वाले, 2 परों वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, थाड़ने वाले, डसने वाले, फाड़ने वाले, तैरने वाले, रात को चलने वाले, दिन को चलने वाले, सबके ऊपर तेरे रब का हुक्म चल रहा है। कोई इधर उधर हो के दिखाए, मौत से बच के दिखाओ, या जिंदगी बदल या मौत से लड़ो। नहीं रुक, नहीं वेर जावे जे इजराइल नो जा, मैं नहीं मरदा। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर उसकी मान के चल, उसको राजी करके चल, उसका खाते हो उसको राजी करो, उसका पीते हो उसको राजी करो। उसकी दी हुई ये जो बॉडी है इसकी कोई कीमत कायनात की दुनिया दे सकती? ये पलकों का एक बाल गिर जाए सारी दुनिया के साइंसदानों से अहवाल तला दे। मैंने ये आंखें झपक रही हैं, कभी ख्याल किया है कि ये जो झपकती हैं इसके पीछे कितनी बड़ी नेमत है? मैंने अपनी दादी को देखा, उसको यहाँ फालिज हो गया था तो उसकी आंखें बंद रहती थी, उठ नहीं सकती थी, तो वो फिर ऐसे करके चलती थी, ऐसे करके। तो पूरी कायनात कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, मेरा रब कहता है सारी कायनात मेरी तस्बीह भी पढ़ती है, मेरी नमाज भी पढ़ती है। तुम ही हो जो मैं कहता हूँ नमाज के लिए आओ, तुम कहते हो विकी यस, जुमे जुमे टोपियां पहन के आ जाते हैं नमाज पढ़ने, बाकी 6 दिन जिन्हें अल्लाह ने छुट्टी दे देती है। क्या हफ्ते में एक ही दफा रोटी खाते हो? हफ्ते में एक ही दफा आंखों से देखते हो? हफ्ते में एक ही दफा कानों से सुनते हो? हफ्ते में एक ही दफा सोते हो? हफ्ते में एक ही दफा कपड़े बदलते नहाते हो? सोचो तो सही, पल पल उसकी नेमतों ने घेरे में लिया हुआ है। और उसने कितना करम किया, सिर्फ 5 नमाजें और सिर्फ 17 फर्ज। कब ये मेरे पढ़ दो, ना पढ़ो नफल, ना पढ़ो तहज्जुद, ये 17 रकातें तो पूरी कर दो तो मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं। तो मेरे रब का इल्म, मेरे रब की ताकत, इस्लाम उसका मजहर है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, मेरे अल्लाह ने फरमाया आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को पूरा कर दिया और उसका नाम मैंने इस्लाम रखा। आ जाओ उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, मेरे बंदो पूरे मुसलमान हो जाओ, पूरे मुसलमान हो जाओ। तो क्या होगा? फिर मेरी रजा का परवाना मिलेगा। फिर क्या होगा कि फतहना अलैहिम बरकातम मिनस समाए वल अर्द, आसमान से बरकतें उतरेंगी, जमीन से बरकतें उतरेंगी। आप यहाँ सारे बाहर से आए हो कि अच्छी लाइफ हो, अच्छी लाइफ हो। मैं 82 में सबसे पहले यूरोप इंग्लैंड में आया था और आज 2025 है। मेरा मुसलसल सफर है, मैंने ऐसी थकी हुई लाइफ कहीं नहीं देखी। चीजें अच्छी हैं, लाइफ की क्वालिटी बहुत 3rd क्लास, चीजें सारी, हर चीज मुहैया मुयस्सर। लेकिन ये यहाँ जो अंदर है ये थका हुआ है। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। अंदर मरे हुए हैं मगरिब की दुनिया के, अंदरों से खोखले हैं मगरिब की दुनिया के लोग, जिन्हें ना अल्लाह का पता हो। तुम तो हम मुसलमान बैठे, जिन्हें ना अल्लाह का पता हो, ना रसूल का पता हो, ना जन्नत का पता हो, वो कैसे खुशी की जिंदगी गुजार सकते हैं? अल्लाह एक सायरन है अरबी में, तो ऐसे दिन एक मैनू वेख्या कर, अल्लाह 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 चैलेंज है, अल्लाह या अल्लाह की गल है, बड़ा जबरदस्त बोल रहे हैं तुम, या अल्लाह अल्लाह सायरन सुनो, अल्लाह सुनो, अल्लाह सुनो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर इत्मीनान चाहते हो तो इस दिल को मेरी याद से आबाद कर दे, वरना कभी नहीं कर सकोगे। सोने चांदी के बिस्तरों पर सोवो, सोने की तारों का लिबास पहनो और रोज राज से भी कोई बड़ी गड्डियां पे बैठो, बड़े आलीशान जहाज बनाओ, लेकिन दिलों में चैन आएगा जब मुझे याद करोगे, जब अल्लाह को पुकारोगे और उसके सामने झुकोगे। तो फिर मैं, चूंकि दिल के ऊपर तो मेरे अल्लाह का कब्जा है, उसमें उस
अज़हका व अबका। लो सूरत मुझे आयत याद आ गई कि मैं ही दिलों में गम डालता हूँ, मैं ही दिलों में खुशी डालता हूँ। ऐसे थोड़ा कि शराब पी के तुम खुश हो जाओगे, बुराई करके तुम खुश हो जाओगे, ज्यादा डूब जाओगे। दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडियां यूरोपीय मुल्क हैं, मगरबी मुल्क है, मगर सारा मगरब सबसे बड़ी नशे की मंडी है। अल्लाह को नहीं जानते, इधर उधर ढूंढते हैं, न कहीं जहां में अमा मिली। हमारे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। या अल्लाह मैंने बहुत ठोकरें खाई, मैंने बहुत धक्के खाए, मैंने बड़े मज़े लूटने की कोशिश की, लेकिन कहीं मुझे पनाह नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं मिला। सुकून मिला तो तेरे सामने सर झुका के मिला, तेरे सामने माथा टेक के मिला, चंद आंसू बहा के मिला। या अल्लाह तेरे ही दरबार में मुझे सब कुछ मिल सकता है। लहू मा फिस समावात, आसमानों का शहंशाह, वमा फिल अर्द, जमीनों का शहंशाह, वमा बैनहुमा, उसके दरमियान का शहंशाह, वमा तहत थरा, वो जमीन के अंदर तक तह तक का बादशाह। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक का बादशाह, मगरिब का बादशाह, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, शिमाल जुनूब का बादशाह, मशरिक मगरिब का बादशाह। अर्ज से लेकर जमीन तक हर चीज मेरे रब के हाथ में, कुदरत में, ताकत में। उसने एक बात की है जिसके लिए मैंने ये थोड़ा सा अल्लाह की तारीफ की है। अल्लाह की तारीफ नामुमकिन है। अल्लाह कुरान में मिसाल देता है, लो कान अल बहरु मिदादा, ये समंदर जो है ना स्याही बना देता हूँ, वल बहर यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर, फिर सातों समंदरों को स्याही बना देता हूँ। वलो अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, जितने दुनिया के दरख्त हैं काट के कलम बना के तुम्हारे हाथ में दूंगा, और कागज दूंगा, कापी दूंगा, और तुम्हें इल्म दूंगा। फिर मैं कहूँगा समंदर की स्याही से मेरी तारीफ लिखो, मेरी तारीफ लिखो, मेरी तारीफ लिखो। एक जगह आकर तुसी आखोगे या अल्लाह साड़ी बस हो गई, फिर अल्लाह कहेगा चलो भाई फरिश्तों जाओ मेरी तारीफ लिखो, जिब्रील मिकाईल इज़राईल इसराफील जाओ मेरी तारीफ लिखो। एक वक्त पर आकर कहेंगे अल्लाह साड़ी भी बस होगी, फिर अल्लाह नबियों को बुलाएगा, नबियों का इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा होता है, तो अल्लाह नबियों को बुलाएगा, फिर वो भी लिखते लिखते कहेंगे हाथ जोड़ देंगे या अल्लाह बस होगी। फिर अल्लाह रसूलों को बुलाएगा, रसूलों से कहेगा लिखो, वो भी लिखते लिखते हाथ जोड़ देंगे या अल्लाह बस होगी। फिर अल्लाह 5 बड़े नबियों को बुलाएगा, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये 4 बड़े आएंगे। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, वो भी लिखेंगे तो कहेंगे या अल्लाह बस हो गई। फिर अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद आ तू भी मेरी तारीफ लिख, वो भी तारीफ लिखते लिखते कहेंगे या अल्लाह मेरी बस हो गई। अल्लाहुम्मा ला अस्ततीउ सनाअन अलैक, ये आपकी फरमान सुना रहा हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता। अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, तू अपनी ज़ात में जैसा है बस तुझे खुद पता है, हमें नहीं पता। तो मेरा रब कहता है समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलमें टूट जाएंगी, और तुम अल्लाह की तारीफ का एक जर्रा भी नहीं अदा कर सकोगे। वो अल्लाह अकबर का मतलब बयान करते हैं, अल्लाह हर शय से बड़ा है। ये गलत नहीं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ फिट नहीं आता। शय भी कोई शय है भाई, जमीन छोटी और अल्लाह बड़ा है ये कोई गाले करने दो। ये मखलूक है, वो खालिक है। आसमान छोटा है, अल्लाह बड़ा है, अर्श छोटा है, अल्लाह बड़ा है, कुर्सी छोटी है, अल्लाह बड़ा है, पहाड़ छोटे हैं, अल्लाह बड़ा है। इतिहासा खेड हो गया अल्लाह नाल, लेकिन अल्लाह इसमें भी खुश होता है। अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह अकबर मिन अन यूसफ, अल्लाह जितनी तारीफ कर लोगे उससे भी बड़ा है। ये है अल्लाह अकबर का सही मतलब, कि अल्लाह की जितनी तारीफ करो, तुम्हारी जितने जिस्म पे बाल हैं ये सारी जुबानें बन जाएं, और तुम्हारा इल्म के चश्मे फूटें, और फिर तुम क़यामत तक अल्लाह की तारीफ करो, तो अल्लाह कहता है मैं उससे भी बड़ा, मैं उससे भी बड़ा। तो हमारे साथ एक डील करता है, वो सुनो अब, आबदी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरा बंदा एक तू चाहता है एक मैं चाहता हूँ, वला यकूनु इल्ला मा उरीद, जो तू चाहता है वो मेरे बगैर होगा नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो तुम्हारे बगैर मैं हर वक्त कर सकता हूं। तुम्हारे चाहे को पूरा करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा नहीं होगा।
فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کو ذبح کرنا ہے، اللہ نے کہا میں تیری جھولی ہے جو پالنا ہے، پال کے دکھائے گا نہیں دکھائے۔ نمرود نے کہا میں نے ابراہیم کو جلا دینا ہے، اللہ نے کہا میں نے آگ کو باغ و بہار بنا دینا ہے، اللہ نے کر کے دکھائے کہ نہیں دکھائے۔ حضرت مریم کماری پاکیزہ، اور میرے رب کا ارادہ ہوا کہ بیٹا دینا ہے، نہ خامد کی ضرورت ہے نہ شادی کی ضرورت ہے، اور حضرت مریم معصوم 15-16 سال کی عمر، اور فرشتہ تمثل لہا بشرا سویہ، جبریل انتہائی خوبصورت مرد کی شکل میں اندر۔ وہ ڈر گئی کہ دروازہ بند، باہروں کنڈی لگی ہو، یہ تالا لگو، کدو اڑایا بندہ؟ تو کہتے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے اگر تجھے کوئی خیال ہے تو۔ وہ کہنے لگے بی بی ڈرو نہیں، میں انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا اہب لک غلاما زکیہ، میں آیا ہوں تجھے بیٹا ہونے والا ہے۔ کہنے لگی توبہ 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 توبہ، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بیٹا ہونے کے تو دو راستے ہیں، ایک نکاح ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک زنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی نہ میں کیا ہے، زنا سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، نکاح سے بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ حرام کا نطفہ ہے وہ حلال کا نطفہ ہے۔ تو کہنے کہ میرے تو دونوں کام نہیں ہیں، مجھے کیسے ہوگا؟ قال کذلک قال ربک وہو علی ہین، ارے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ چھوٹا جا تھا کمرہ، آخر وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی، ہن کدے جاوے؟ تو وہ کہہ رہے لا تخافی لا تخافی، نہ ڈر نہ ڈر نہ ڈر، لیکن وہ ایسے ایسے کانپ رہی ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہاں سے پکڑا، اے دیکھو یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کی آستین کو یہاں سے پکڑا اور دور کھڑے ہو کر گیا، پھونک ماری، پھونک اور حمل ایک ہی جوڑے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جو تیرا رب چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حمل ہو گیا، اور حمل پورا 9 مہینے کا، ایسا نہیں کہ پھونک کے بعد وہ حمل کو پالتی رہی اور پھر 9 مہینے کے بعد ہوا۔ یہ تو قرآن نے بتایا۔ باقی مذاہب والوں کے ہاں حمل ٹھہرا اور 9 مہینے چلا، اور میرے رب نے بتایا نہیں، فحملتہ، فا کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری، فوراً۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہے، اے کا کوئی مطلب نہیں ہے، الف کا کوئی مطلب نہیں ہے اردو میں، لیکن میرے رب کی نے جو زبان پسند کی اس کے حرف کا بھی مطلب ہے۔ تو فحملتہ، فا کا مطلب ہے فوراً حمل ہو گیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً ایک دور جگہ گئی، فوراً ایک دور جگہ گئی۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذیل شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہو گیا، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں مر جاتی اور میرا مرنا لوگ بھول جاتے، پھر یہ بھی بھول جاتے کہ کوئی مریم آئی تھی۔ فناداہا من تحتہا، جبریل پھر آئے، اب سامنے نہیں آئے کیونکہ اب بے پردگی تھی، پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دی، لا تحزنی، غم نہ کر مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، انہوں نے ایسے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا ہے، کہ دیکھ یہ پانی اللہ نے تیرے لیے نکالا ہے۔ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس کے اوپر نہ پتا تھا، نہ ٹہنی تھی، نہ شاخ تھی۔ تو فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، مریم ذرا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ ذرا۔ انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اب دیکھ تازہ تر کھجوریں اللہ نے تجھے خشک
तने से दे दी। देखा ही हो, ऐसे ही अल्लाह ने तुझे बिन खामिद के बेटा दे दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह कहता है जो तुम चाहते हो मेरे बगैर हो नहीं सकता, जो मैं चाहता हूं तुम्हारे बगैर कर सकता हूं, करता हूं। तो एक डील कर लो, एक डील कर लो। फ़ैन तुसल्लिम ली फ़ीमा उरीद, ये छोटी सी जिंदगी, ये मुख्तसर सी जिंदगी और ये छोटी सी दुनिया, इसमें तुम मेरी मानो। जो कहूं वो कर दो, जो छुड़वाऊं वो छोड़ दो, जो हराम करूं उसे हराम कर दो। वो कर जो मैं कहता हूं, वो छोड़ दे जिससे जो मैं छुड़वाता हूं। निकाह कर, जिना ना कर, हलाल बेच, शराब ना बेच, कारोबार कर, बेईमानी ना कर। जुबान से बोल, झूठ ना बोल, गीबत ना कर, गाली ना। खास तौर पे माँ बहन की गाली देने से अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। और हमारे इंडिया पाकिस्तान के सब, मैं तो पंजाब का हूं, तो खोते ना भी गाल कढ़ते जाते पे आंदे और तेरी फलानी ते तेरी फलानी। इन एडे बेवकूफ हैं जी, सब तो बेवकूफ मखलूक खोता उन्होंने भी गाली कढ़ी जाती, तो वो खोते से भी ज्यादा बेवकूफ हो गए। तो मेरा रब कहता है देख हराम ना दे, सुन हराम ना सुन, खा रोका नहीं, हराम ना खा, तिजारत कर, हराम की तिजारत ना कर, हलाल की कर, सच बोल, झूठ ना बोल, कपड़े पहन, रेशमी ना पहन, औरत पहने, जेवर पहने, सोना पहने, तेरे लिए एक छल्ला भी सोने का हराम है। तू आजा जन्नत में, मैं तुझे जन्नत के कंगन सोने के पहनाऊंगा। और मेरे नबी ने फरमाया जन्नत में मर्दों को जेवर औरतों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और तुम, हालांकि औरत के लिए तो जेवर एक यानी उसकी ज़रूरत है, उसके हुस्न जमाल के लिए, उसकी ज़ेब ज़ीनत के लिए। और यहाँ का नहीं तुमने सोने के करीब नहीं जाना। अच्छा जी नहीं अल्लाह, अब जन्नत में आ जा, अब मैं तुम्हें पहनाता हूँ। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब, जाओ मेरे बंदों को सोने के कंगन पहनाओ, जाओ इन्हें रेशमी लिबास पहनाओ, इन्हें सोने का ताज पहनाओ। वो ताज का सबसे छोटा मोती, उस ताज का, दुनिया में एक बादशाह गुजरा है खुसरो परवेज, जिसने हमारे नबी के खत को फाड़ दिया था। उस कमबख्त के ताज का वजन था 2.5 मन। उन 2.5 मन तक होता भी नहीं चाह सकता, तो वो कैसे उठाता था? वो पहले उसके आगे कर्टन हो जाता था, एक बारीक तार किसी चीज का ऊपर छत में फंसाया हुआ था और ताज को उसके साथ बांधा हुआ था। तो वो आकर इंज सिर विच दे देंदा है, तो लगता था कि बादशाह सलामत ने 2.5 मन का ताज पहना हुआ है। फिर पर्दा हटता तो सारे सजदे में चले जाते, हमारा बादशाह तो अवतार है, देवता है, इतना बड़ा ताज सर पे उठा के बैठा है, हालांकि उन्हें सारे बेवकूफ बनाया है। तो मेरा रब कहेगा ताज पहनाओ। उस ताज का मेरे नबी ने फरमाया अदना, सबसे छोटा मोती, सबसे छोटा मोती अगर ग्लासगो की मस्जिद में रख दिया जाए तो जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी फैल जाए, नूर फैल जाएगी। तो हीरों की रोशनी कैसी होगी, जौहर और लाल की रोशनी कैसी होगी? तो अल्लाह कहता है इन सल्लम तली फीमा उरीद, थोड़ी सी जिंदगी है, जो कहता हूं कर दे। शैतान कहता हाली बड़ी उम्र पई है, पीछे तौबा कर ले सा। मैंने तो जवान बेटे को कब्र में उतारा है, जो सबसे ज्यादा सेहतमंद, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा अक्लमंद। अपनी मौत से दुनिया की हकीकत हम पे खोल के चला गया, अपनी मौत से दुनिया की अल्फाज खत्म हो गए, माफी चाहता हूं। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं कब डोर खिंच जाए, कहीं अभी मैं जवान हूं, फिर मैं बाद में तौबा कर लूंगा। क्या खबर मेरे आसिम की तरह किसी और की भी डोर इसी तरह खिंच जाए तो क्या करेगा वो, क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? तो मेरा अल्लाह कहता है ऐ थोड़ी ही जिंदगी, बताओ इस दुनिया कायनात को बने 25 अरब साल हुए हैं, साइंसदानों की बात है, इसमें 60-70 साल कोई शय है, 60-70 साल की कोई हैसियत है इस? तो अल्लाह कहता है यही थोड़ी सी जिंदगी, मैं जो कहता हूं मान ले,
عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں، مردوں کے کچھ الگ ہیں، وہ تم مان لو، پھر آ جاؤ میرے پاس۔ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے کر دوں گا، جو تمہارے تصور میں نہیں ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنت میں کہے گا میرے بندو مانگو، آج میں تمہیں تمہاری نیکی کی وجہ سے نہیں، اپنی سخاوت کی وجہ سے دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے پہلے ہی جنت دے دی، ہوں اور کی مانگی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، آج میری شان کا تم نے مانگنا ہے، مانگو۔ کہیں گے اچھا یا اللہ راضی ہو جا، وہ کہیں گے شاباش بھائی، اور راضی ہو تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تھوڑی چھتر نہ پڑ رہے تھے دوزخی کونے، راضی ہو تو میں نے یہاں بٹھایا ہے، مانگو۔ ہمارا دماغ، مجھے ایک نیورولوجسٹ نے بتایا، میری بات نہیں، نیورولوجسٹ کی بات، کہ اس کی اگر تار بنائی جائے، تار، اور اس کو یہاں مسجد کی زمین سے اٹھا کر چاند کے اوپر سے، چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کر اس کو نیچے لایا جائے، یہاں اس کی گرہ بن جائے گی، اتنا لمبا دماغ کا تار ہے انسان کے یہاں، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں ایک بہت بڑا کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا دماغ صرف 5% کام کرتا ہے، 6%۔ آئنسٹائن کا کھول کے دیکھا تھا انہیں، 11.2 تھا، 11.2، باقی سارے لم یبج نسی۔ اور یہ جو تھوڑا سا دماغ کھلا ہوا ہے، اتنا لسی اتنے کداڑے چاہ رہے ہیں، اگر اللہ سارا کھول دینا تھا کی بنتا، تو میرا رب جنت میں یہ سارا دماغ کھول دے گا۔ اور ابھی جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، 4-5% جو دماغ ہے اس میں جو فیلنگ آتی ہے اس سے ہوتی ہے، جو غم آتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے آتا ہے۔ وہاں اللہ غم کو تو موت دے دے گا، اور دماغ کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر کو کھول دے گا۔ جب کوئی خوشی آئے گی تو اگر موت ہوتی تو ہم مر جاتے، اللہ وہ سارا کھول دے گا، کہے گا مانگ۔ اب لوگ مانگیں گے، عورتیں بھی مانگیں گی ایمان والی، مرد بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ تھک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ کہیں یا اللہ اتنا تو مانگ لیا، اب اور کیا مانگے؟ اللہ کہیں گے نہیں اور مانگو۔ پھر دوبارہ وہ سوچیں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے، پھر مانگتے مانگتے کہیں گے یا اللہ ہوں ساڑی بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی اور مانگو۔ پھر وہ تیسری دفعہ ایک دوسرے کو پوچھو کہ تو کی مانگے ہو، تو کی مانگیا یار، دسو تو صحیح، تو آپس میں مشورے ہو رہے ہیں، پھر اللہ سے تیسری دفعہ مانگیں گے، اور مانگتے مانگتے تھک کے کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ میرا رب کیا کہے گا؟ میرے بندو تم نے تو ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو ابھی بہت باقی ہے۔ قد آتیتکم ما سألتم وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، جو تم نے مانگا وہ بھی دے دیا ہے، اور وہاں جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچا وہ بھی میں نے اپنے خزانوں سے تمہیں دے دیا ہے۔ جاؤ۔ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو گلاسگو میں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت، وہ پیچھے سے سنو، جب یہ سارا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، ابھی ایک وعدہ باقی جو تمہارا اللہ اب پورا کرے گا۔ تو وہ سارے کہیں گے یا اللہ کون سا وعدہ؟ الم یزحزحنا عن النار ویدخلنا الجنان، یا اللہ کون سا وعدہ؟ آپ نے ہمیں جنت دے دی، آپ نے ہمیں زندگی دے دی، آپ نے موت کو موت دے دی، بڑھاپے کو موت دے دی، غم دکھ کو موت دے دی، پیشاب پخانہ ختم کر دیا، تو اور اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو میرے اللہ کی آواز آئی، رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی۔ رضوان جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں سی او جی ایم، تو اللہ کہیں گے رضوان، وہ کہے گا لبیک، کا پردے ہٹا، آج میرے بندے اور بندیاں میرا دیدار کر۔ امیر خسرو کا شعر ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے بڑے عاشقوں میں سے تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، کہ از لذت دیدارش خسرو چے تمام گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں لوگوں نے سر کٹائے، بدن چروائے، آگ میں جلے، پانیوں میں ڈوبے،
टुकड़े टुकड़े हुए एक हुसैन ही मिसाल देने के लिए काफ़ी है, जो अपने पूरे ख़ानदान समेत ज़बा होके लाशें बिखरे पड़े थे। और हज़रत ज़ैनब आपकी बहन ने जब वो मस्तूरात को ले जाने लगे, वो उनको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ऐसे मुड़ के देखा तो सबके लाशें और सर कटे हुए नेज़ों के ऊपर थे, और इमाम हुसैन के जिस्म को उन्होंने घोड़ों से रोन दिया था। तो उनके मुंह से निकला, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, ए हमारे मोहम्मद, ए हमारे मोहम्मद, सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा, अल्लाह का आप पे सलाम हो, फरिश्तों का आप पे सलाम हो, हादा हुसैन बिल अराब, आज तेरा हुसैन नंगे बदन पड़ा है, मुज़म्मिल दिमा, अपने खून का जोड़ा पहना हुआ है, सुर्ख जोड़ा अपने खून का, मुक़त्तउल आज़ा, अपनी बोटियों का, आज तेरे हुसैन की बारात है, आज तेरे हुसैन की बारात है। आज उसने खून की तारों से अपना जिस्म सजाया है और अपनी बोटियों को हार बनाकर अपना सेहरा सजाया है। बना तो का सबाया बजुर्रियतों का मुक़त्तला तस्फ़ी अलैहा रियाह, आज तेरी बेटियां कैद में हैं तो तेरी नस्ल ज़बा कर दी गई है, और उनको कफन भी नहीं देने दिया कूफियों ने, तो हवा को गैरत आई, उसने झोंके लिए और मिट्टी को उड़ा उड़ा कर उनके जिस्मों को कफन पहना दिया। हमारे पास तो अल्लाह पे कुर्बान होने की इससे बड़ी मिसाल तारीख में कोई नहीं है। तस्फ़ी अलैहा रियाह, तो अमीर खुसरो फरमाते हैं, या अल्लाह, जब तुझे देखे बगैर ये सब कुछ किया, जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। रिज़वान लब्बई, पर्दे हटाओ, मेरे बंदे और बंदियां मेरा दीदार करें, वो मुझे देखें, वो तो हमें देख ही रहा है, मैं उनको देख के मुस्कुराऊं, वो मुझे देख के मुस्कुराएं। तो रिज़वान ऐसे पर्दे हटाएगा, वो पर्दे हटने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन वो भी एक मंजर होगा। जैसे ये नकाब कुशाई करते हैं ना, वो फट्टियों की दो इस तरह करके खोलते हैं, तो पर्दे जब हटेंगे तो मेरा रब सामने आएगा, वो कहेगा सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदे और बंदियों, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। ये अच्छा है कि शराब बेच के मर जाना अच्छा है, और जब अल्लाह को देखेंगे तो देखो, हमारे बॉडी के 10 खरब सेल हैं, 10 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो ये साइंसदानों ने बताए हैं, और हर सेल में जिस्म के हर उज़्व के बनने की ताकत है। हर सेल में पूरा इंसान बन सकता है, हर सेल से पूरा इंसान बन सकता है। जब हम अल्लाह को देखेंगे तो इन 2 आंखों से नहीं देखेंगे, एक तो ये आंखें भी और होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था ना कि या अल्लाह अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह तेन वेखण नूं दिल कर रहा है। अल्लाह ने कहा लन तरानी, नहीं देख सकते। और मूसा अलैहिस्सलाम थे बड़े लाडले नबी, हमारे नबी ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे, अल्लाह से जिद कर लेते थे। भाई हमारी हिम्मत नहीं है कि हम जिद करें अल्लाह के सामने, तो नहीं या अल्लाह थोड़ा जाता भी खा दे। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक, मैं ये पहाड़ पे अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर वो खड़ा रहेगा तो मुझे देख लेगा। लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल, उधर पहाड़ को देख, तेरे ऊपर नहीं फेंकूंगा, उधर फेंकूंगा। जब पहाड़ पे तजल्ली आई तो जालहू दक्का, वो रेत बन गया। वखर्र मूसा साइका, और मूसा कलीम बेहोश होके गिर गए, पता नहीं कब होश आया। तो ये आंखें नहीं होंगी, सिर्फ एक हस्ती ने इन आंखों से देखा है, वो मेरे आपके नबी हैं बस, बाकी और किसी में नहीं देखा। बल्कि वहां तो बड़ी खूब मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली नहीं पड़ी, तजल्ली उधर पड़ी, रिफ्लेक्शन आई, इधर बेहोश हो गए। और मेरा और मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को देख भी रहे हैं और अल्लाह से बात भी हो रही है, और अल्लाह पहल कर रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मेरा नबी जवाब में कह रहा है अस्सलामु
علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوح نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہو۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے۔ 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ادھر ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں۔ اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ وہ کیا لذت ہوگی! ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو کیا لذت ہوگی، کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سنو، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے، اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سرب کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا، تو اللہ کہیں گے نہیں حالی یقین نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا، تو اللہ ہمیں قرآن سنائے گا۔
تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمبرا، ڈنڈی، گلاسٹر نہیں سرلنگ یہاں سارے میں گئے ہوں اس لیے، تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا آپ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دی، غم مٹا دیا، راحتیں بھر دی، دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دی، لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں، چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے، تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تینوں ویکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلے ایسا کرو جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے، اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسی خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی، ایک خواب میں جنت کی حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگا۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سے اتنے دا منہ ہی مک جاتا ہے، تو اب کیا کریں بے، پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپسٹک دی جڑی ساری سرخی وہ منہ ہوٹھاں تے لاؤن، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ، جب تک
जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा फिरदौस का, रोज़ाना 5 दफ़ा उसका हुस्न बढ़ रहा है, उसका हुस्न बढ़ रहा है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है। तो मेरा अल्लाह कहता है इन सल्लमत ली फ़ीमा उरीद कफ़ैतुका फ़ीमा तुरीद, तू यहाँ मेरी मान ले, मैं हमेशा के लिए तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँ। बस एक मेरी शर्त है कि मेरे नबी की गुलामी करके आ, मेरे नबी की जिंदगी गुजार के आ। इस्लाम मेरे नबी की जिंदगी का नाम है, इस्लाम किसी किताब का नाम नहीं है। इस्लाम मेरे नबी की प्रैक्टिकल लाइफ का नाम है कि मुहम्मदी बन के दिखाओ। एक बच्चे को दुल्हन बना रहे थे तो उसकी सहेलियां कहने लगी बड़ी प्यारी लग रही हो, तो वो रोने लग गई। तो रो क्यों रही हो, हम तो तेरी तारीफ कर रहे हैं। कहा तुम्हारी तारीफ से मेरा काम नहीं बनेगा, जिसके पास जा रही हूँ उसको पसंद आ गई तो फिर मेरा काम बनेगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ लोगों की आह वाह की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह को पसंद आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। और अल्लाह को पसंद आएंगे जब अल्लाह हमें मोहम्मदी रूप में देखेगा, मोहम्मदी जिंदगी में देखेगा, मोहम्मदी आमाल में देखेगा, मोहम्मदी किरदार में देखेगा। एक ही तो अल्लाह ने हबीब बनाया। हबीब उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत की इंतहा ना हो। खलील उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत गढ़ जाए, ना बढ़े ना घटे। खलील उसे कहते हैं जो मिलना भी चाहता हो और कोई हदिया भी चाहता हो। हबीब उसे कहते हैं जो कुछ भी ना चाहता हो, सिर्फ दीदार चाहता, सिर्फ दीदार चाहता। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तूर पे आ, वो दौड़ के आए। अल्लाह ने कहा मा आजला कहन कौन का या मूसा, मूसा कड़ी काल पै गई आए दौड़दा है। उनका अजिल तो इलई का रब तरदा, या अल्लाह मैं इसलिए दौड़ के आया हूँ कि मालिक बनाए और नौकर भाग के आए तो मालिक खुश हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह तू राजी हो जा। फिर अल्लाह कह रहा है रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, मेरी रजा हासिल करो तुम सब, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अल्लाह अपने हबीब से क्या कहता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब मैंने आपको राजी करना है, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। देखो ना यहाँ पूरा मसला ही दूसरा हो बन गया। मैं सर दर्द का मरीज हूँ पिछले 6 साल से, तो मैं लगा हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए। अब सारे आए हैं, मस्तूरात आई हैं, अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह की कसम कुछ पता नहीं है, तो मौत पे पता चलेगा। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से फरमा रहा है तुझे राजी करना है। और पता है मेरे हमारे आपके हबीब ने क्या कहा, या अल्लाह फिर मैं भी उस वक्त राजी होऊंगा जब मेरी सारी उम्मत को माफ करो। तो बताओ इससे बेवफाई करना की कोई गुंजाइश है? माशर के मैदान में हर मर्द औरत कहेगा नफसी नफसी, एक दूसरे को पहचानने से मुनकर हो जाए। और हम तो घटिया किस्म के लोग हैं। नबी रसूल वो कहेंगे या अल्लाह नफसी नफसी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं तूने मुझे अपना दोस्त बनाया था, उस दोस्ती का वास्ता मैं किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। तो मैं आप कहाँ बैठे होंगे, किस जगह पे होंगे? सिर्फ एक आवाज मैदान हशर में गूंजेगी, वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन उसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन बाखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहसन बिन यलहम बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारिक समी बिन मज़ी बिन इवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूद बिन रऊ बिन फ़ाइक बिन अरफ़शाब बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल ईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस व आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अपने नबी दी पीढ़ी सारी तुहानू पढ़ के सुना देती है। आज एक हस्ती होगी, एक आवाज आएगी या रब्बे उम्मती उम्मती, एक दर्द भरी फरियाद, एक अंदर से उठती हुई आह या रब्बे उम्मती उम्मती। कौन सी उम्मत?
जिन्होंने पूरी नबी की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े, ज़कातें छोड़ी, हराम कमाए, जिना किए, जुए खेले, क्या कुछ किया। कह रहा मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो सबकी नजरें गर्दिश करेंगी, ये कौन है? तो पूरे माशर में आवाज गूंजेगी, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो क्या देखेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हाथ आसमान की तरफ उनकी झोली फैली हुई होगी और वो फरमा रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा, मेरी उम्मत पे रहम फरमा। इसके बाद है कोई गुंजाइश क्या हम उसी के सीने में खंजर उतार दें, उसी के दिल को दुखी करें? बस एक सौदा अल्लाह ने मांगा है, मोहम्मद ही बन के दिखा दो। औरतों से भी कहा है, मर्दों से भी कहा है, अपनी जिंदगी को मेरे नबी के तरीके में ले आओ, मैं तुम्हारा तुम मेरे। न माल की जरूरत, न बड़ी डिग्रियों की जरूरत, बस अपने हबीब की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लो। और वो इतनी खूबसूरत जिंदगी है कि अगर वो जिंदगी हमारे अंदर आ जाए तो हम की कोई चीज भी हमारे पास ना हो, अल्लाह हमें इज्जत भी देगा, रिस्क भी देगा, बुलंदी भी देगा, लोगों की मोहब्बत भी देगा और अपनी रजा का परवाना भी देगा। तो ये बिल्कुल कितना प्यारा सौदा किया है मेरे रब। अल्लाह की कसम, नबी की जिंदगी में सुख चैन है, इसके सिवा कहीं भी नहीं है। हमारे नबी वो तरीका जिंदगी लाए कि जिसमें चैन के सिवा कुछ और है ही नहीं, वो जिंदगी सिखाई। तो आप लोग यहाँ इतने मसरूफ हैं, आपको कुछ खबर नहीं औलाद किस हाल में है, और जिनकी औरतें भी जॉब करती हैं, ये दोनों के बड़ा घर मिल जाए और बड़ी गाड़ी मिल जाए, दोनों जॉब करें, औलादें बिखर गईं, बिछड़ गईं, उन्हें पता ही नहीं माँ क्या है और बाप क्या है और भाई क्या है और बहन क्या है। मेरे रब ने रिस्क का वादा किया है, मैं दूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क तुम्हारी औलाद है, जिसको तुम इस तरह इग्नोर करते हो। हफ्ते इतवार को भी यहाँ कितने लोग हैं जो छुट्टी नहीं करते, दुकानें खोल के बैठे होते हैं। लानत भेजो ऐसी दौलत पर जो तुम्हें न घर का छोड़े, न दर का छोड़े, न बीवी का छोड़े, न बच्चों का छोड़े। कनात वाली जिंदगी सीखो, नमाज से रिस्क बढ़ता है। और एक हदीस सुनाता हूं, तारे जमील सिर्फ जुबान हिला रहा है, बात मेरे नबी की है। एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरी रोजी ज्यादा हो जाए। आप चाहते हैं सारे? बोलो। हैं? मैं भी चाहता हूं, मेरा भी दिल करेंदा मेरी जमीन है जो ढेर कपा होवे। हैं? हम सारे चाहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी रोजी बढ़ जाए, मुझे कोई बताएं। एक तो ये जो सोशल मीडिया पे है ना वजीफे बताने वाले, ये लितरां दे लायक है, लितरां दे, ये नामुराद उधर ले जाते हैं जिधर ना मेरे नबी ने बताया ना मेरे अल्लाह ने बताया। एक तो इनको सुनना छोड़ दो, मैं अपने नबी का वजीफा बता रहा हूं जो हर आदमी, हर मर्द औरत कर सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान। या रसूलल्लाह मेरी रोजी बढ़ जाए। आपने क्या कहा? अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ु, बावजू रहा कर, तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। मेरे नबी ने कोई लंबी तस्बीह नहीं बताई, 1000 वारी ऐ पढ़ते, 1000 वारी ऐ पढ़, हिकटंग चाहते पढ़। ये सब कमबख्त माल कमाऊ हैं, ये पैसे बना रहे हैं, इनके पास तुमसे हमसे ज्यादा पैसे होते हैं ना ये इस चक्कर में पड़ो कि जादू हो गया, ये नु फरोलो जादू हो गया, साया हो गया है। भाई किथे साया है, किथे इतने जादूगर पैदा हो गए ना, हर वेले फूकी जाने ते तुहानू तबाह की जाते। ये सब फ्रॉड हैं। ये जो जादू हो गया और जादू के अमल करना पड़ेगा और हांडी चढ़ानी पड़ेगी और पता नहीं की करना पड़ेगा, जमीन में दबाना पड़ेगा, ये सारे उलूदे पट्ठे ने और तुसी सारे बेवकूफ जड़े उन्होंने मगर लगे होया। मेरे नबी का वजीफा सुनो, अदिम अला तहारा युस्सा अलैका रिज़्क़, तो बावजू रह, तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। एक वजीफा और बताता हूं, मेरे नबी ने फरमाया, ये आपने खुद फरमाया, ये बावजू रहने का पूछने पे एक सहाबी ने पूछा,
کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی ہو۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھر بھی لے لو ادھر بھی لے لو ادھر بھی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جو نہ پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ایسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درخت سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانہ تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو
वो एक हमारे बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनको लोग दबा रहे थे, तो किसी ने आप पूछा हजरत क्या हाल है? कहा जी बस मैं सब्र का सवाब ले रहा हूँ और ये थकन का सवाब ले रहे हैं। तो मैं अपने बाप को बड़े दिल से दबा था, तो मुझे मेरे बाप की दुआ लगी। वो कहते पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पुत्र मेरियां अखियां तो नहीं वेखना, पर तू वेखी एक दिन अल्लाह तेनू बड़ी इज्जत देस। ये मेरे बाप की दुआ मुझे, आज वो जिंदा होते तो वो देखते कि अल्लाह ने उनकी दुआ को किस तरह पूरा किया। तो मैं अपने बाप की नौकर बन के खिदमत की, तो उनकी दुआ मिली मुझे। जब भी मैं दबाता वो कहते पुत्र मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, शायद कोई दूसरे भाई पंजाबी ना समझता हूँ, बेटा मेरी आंखों ने तो नहीं देखना, लेकिन तू देखना एक दिन अल्लाह तुझे बड़ी इज्जत देगा। तो माँ बाप की दुआ लो, अपने बच्चों को वक्त दो, अपनी औलाद के लिए वक्त निकालो। मेरे नबी से ज्यादा जिम्मेदार और मसरूफियत में दुनिया में ना कुछ जम सकता है ना कुछ जमेगा, जिनके सर पे 7 बर्रे आज़म के इंसानों का बोझ हो, क़यामत तक के इंसानों का बोझ हो। रोजाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे। थोड़ियाँ छोटियाँ छोटियाँ दुकानां तो टाइम कोई नहीं, टाइम कोई नहीं, टाइम कोई नहीं। हसन हुसैन के लिए रोजाना वक्त निकालते थे और उनके लिए ऐसे घुटने टेक के, हाथ टेक के उन दोनों को अपनी पीठ पे बिठा लेते थे, दोनों को, और कमरे में चक्कर लगाते थे और फिर यूं मुंह करके करते तुम्हारा ऊंट कैसा जा रहा है भाई? हाय हाय। फिर हसन हुसैन को उतार देते और ज़ैनब को बिठा लेते अकेली, फिर उसको चक्कर लगवाते। ये मेरे नबी ने जिंदगी दी है, अल्लाह की कसम। पैसे के पीछे भागने वाले से बेवकूफ दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिसका एंड मौत है, क्या रह गया पीछे? या आंख बंद हुई तो तारिक जमील का नाम हट के मैयत हो जाएगा, जनाजा मैयत। हमारे पंजाबी रंग मंजी आ गई कि नहीं? मंजी चारपाई, वो नाम ही मिट गया, चारपाई, जनाजा, मैयत। इसके लिए हम अपनी आखिरत को बर्बाद करते, हम अपने नबी को नाराज करते। ये वो अमाल हैं जिससे अल्लाह रिस्क इज्जत से देगा। सुकून वलद, बावजूद रहो, रिस्क आएगा। माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत करो, मर गए हैं तो उनके लिए नफल पढ़ो, उनके लिए दुआ करो। जब से मेरे माँ बाप जिंदा दुनिया से गए हैं, मैंने उनके लिए नफल नहीं छोड़े। हालांकि मैं कितना सफ़र करता हूँ, वो 6 साल से सरदर्द का भी मरीज हूँ, लेकिन मैं उनके लिए नवाफिल पढ़ता हूँ। 10 अपने बाप के लिए पढ़ता हूँ, 10 अपनी माँ के लिए पढ़ता हूँ। और अल्लाह की कसम, मैं 10 करोड़ नफल भी पढ़ूं तो माँ बाप का हक अदा नहीं हो सकता। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। आपने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता, उनकी कमी कोताही से दरगुजर करने का मेरे नबी ने फरमाया, चूंकि वो कमजोर जात है। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह मर्दों से कह रहा है अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़ैन करहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें उनकी कोई बातें पसंद नहीं हैं तो उसको सब्र से बर्दाश्त करो। फ़असा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। मुमकिन है इसको इस बर्दाश्त करने में अल्लाह ताला ने बहुत खैरें छुपा के रखी। आप तहज्जुद में उठते थे, हम आयशा आगे होती थी लेटी हुई, उनको नहीं उठाते थे, वो सोती रहती थी, आप नफल पढ़ते थे। जब आप सजदे में जाते तो इतना वो छोटा हुजरा होता था जो लौलाक की चाबी हाथ में रखता हो, जन्नत की चाबी भी जिसके हाथ में हो, अल्लाह का झंडा भी जिसके हाथ में हो, खत्म नबूवत की मोहर भी जिसकी कमर पर हो, ताजदार इंसानियत का ताज भी उसके सर पर हो। उनका घर कितना था कि जब वो सजदे में जाते तो जगह नहीं होती थी, तो आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ हाथ मारते तो वो अपने पाँव सुकेड़ लेती और आप उसमें सजदा करते। अब लोग बड़ा घर लेने के लिए कितने गलत काम करते हो। अल्लाह रिस्क दे, अपने रिस्क ले लो, महल ले लो, लेकिन जैसे ये हेरा फेरियां और सिवाय थकने के कुछ नहीं। अब फिर सजदे से उठते तो आप हम आशा पाँव फैला लेती, फिर आपकी रिकात बड़ी लंबी होती थी, तो फिर जब आप रुकू से सजदे में जाते तो फिर आप ऐसे हाथ मारते, वो अपने पाँव ऐसे कर लेती और आप अपनी नमाज मुकम्मल करते। कभी नहीं कहा आयशा तू भी उठ और तहज्जुद पढ़ो,
کبھی نہیں کہا۔ وہ پڑھتی تھی لیکن ان کے پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر نا اس طرح لیٹ جاتے تھے، تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی، میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں، اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامند کو خوش کرے۔ تو آپ فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو جب بیوی کے پاس خامند کے لیے ٹائم نہیں، خامند کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامند بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزارے جو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور، کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچے۔ فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے، اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے۔ آپ نے شادیاں اس لیے کی کہ زندگی سمجھائی جائے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامند اور بیوی۔ کبھی خامند اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے، تو جب خامند اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر لیتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا، ایسے ٹھنڈا رسپانس۔ ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، اس تو زیادہ رسپانس نہیں ہے، اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں۔ اخیر میں ایک بھیڑتو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نے لڑایا تھا۔ وہ شاباش میرے پتر، اگاں آ جا، اوے اگاں آ جا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا آ جا، پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے، 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے، شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ اللہ کی قسم، برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے، چکھو تو صحیح، کبھی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، وہ میں تو لے ہی کوئی نہیں توڑے کو، تمہیں واپس کی کر۔ میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے۔ کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ، یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو، تنو کر کے بھی کھائیں نا تنو۔ اب نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو، نماز میں ہی۔ اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں، پچھلے کو کوئی نہیں پتا، وہ حیران ہو رہے ہیں اے کیوں ہو رہا ہے، تو کبھی بھی نہیں ہویا۔ چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے۔ اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا اچھا تو دیکھو، سارے دیکھو، اس سے اتنے نظر آ رہے ہیں، اس سے اوپر نظر آ رہا ہے نہیں، دوربین بھی لے آؤ، وہ جڑی ہیوسٹن ہے ناسا والے نے چھت پاڑ کے بھی نہیں دکھا سکتی۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا، یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا آسمان کا نہیں ہے۔ میرے نبی کی پاک نظر
چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے؟ 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی۔ جو میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا، نہیں توڑے لگے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن۔ ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن، تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے، چاہے تو ان جنگلے چلے گئے، تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا مولا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی، ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صرف قرآن سننے کا مزہ لے لو، ترجمے کے چھوڑو، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میرے رب نے اپنے نبی کی نعت سنائی، اپنے نبی کی نعت سنائی۔ ہمارے نعت ہاں تو گانوں کی طرز پر کرتے ہیں، تو چلو بھائی نعت پڑھو، میں خود اللہ نے کہا ہے، لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ پڑھو، یہ تو بے ادبی ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وہ خود میوزیشن تھے تو وہ اپنی دھن بناتے تھے، لیکن ان کی ایک نعت سنی 60 اور 70 کی دہائی میں، 71 میں تبلیغ میں لگا، تو 71 بھی تقریباً اکتوبر تک جتنے مشہور گانے ہیں اب بھی میرے دماغ میں، کہ میں جنید سے بڑا سنگر تھا، اسکول میں بھی، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور، تو اس کی ایک دھن میں نے پکڑی، میں نے کہا وہ جنید حج میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، عزیزیہ میں، نہیں عزیزیہ نہیں، مینا کے پاس ہماری بلڈنگ سے، میں نے کہا یار وہ جو تو نے نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سناؤ۔ کہاں مولانا، میں نے بڑے شوق سے وہ دھن بنائی، میں نے کہا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، میں نے کہا ٹھہر جا، میں چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گاؤں، میں بھی سناؤں تمہیں۔ مجھے دیکھنے لگا، میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ ہنستا ہنستا پیچھے ہو گئے، کہا مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا، آپ پہلے بندے ہیں جس نے مجھے پکڑا ہے۔ میں نے کہا 60 اور 71 میں مشہور گانے، ولا گانے بھی تو ہوتے تھے، مشہور گانے میرے دماغ میں پھنسے ہوئے، سینکڑوں گانے مجھے یاد تھے اس وقت، 4 گھنٹے مسلسل میں گا سکتا تھا، ہر گانا نیا۔ کہنے لگا میں نے ایک دھن بنائی ہے، وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان وہ تو میں پکڑ لوں گا، اگر اس کے بعد ہوئی تو اس کے بعد تو میں نے سنا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا۔ تو اس نے
میں نے کہا سناؤ. تو انہوں نے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. علی ہو رگن جانا پہ میں کہا کھلو جا. جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. وہ زمین سے لیٹ گیا. میں نے کہا آگے بتاؤں. یہ فلم فن خواہ کا گانا ہے. اور آگے بتاؤں سلونی پر فلمایا گیا ہے. اور آگے بتاؤں نور جہان نے گایا ہے. اور آگے بتاؤں ناز سلمہ لاہور میں نے یہ فلم دیکھی تھی. تو یہ ہمارے نعت خان تو تباہی پھیر دیتے ہیں, پیسے بھی لے جاتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھتے, صرف وہ کالیاں چٹیاں پیلیاں ساویاں کوٹیاں پا کے پگڑیاں سجا کے آ جانا. اور گانا پڑھو, نعت میرے نبی کی صحابہ نے آپ کو سنائی, لیکن گانے کی طرز پہ تو نہ ہی وہ سنا کرو. قرآن سنو, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. یہ دکھ ہے کہ اس قدر نعت کے نام پر بے ادبی ہو رہی ہے میرے نبی کی, بہت دکھ ہوتا. خیر میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. چونکہ میں کئی سال کے بعد آیا ہوں, تو وہ میں وہاں سے مانچسٹر سے ہی واپس چلا جاتا تھا, کیونکہ میرا ساتھ نہیں دیتا تھا. تو اس دفعہ میں نے کہا چل نہ تو جانا ہے نہ میں رہنا ہے, میں جا رہا ہوں گلاسکو. تو اب دعا کرنا مجھے گولی نہ کھانی پڑے. تو بھائی اپنی زندگی بدلو. کیا مشکل کام ہے. 5 نمازیں ہیں, 30 روزے ہیں, 2.5% زکوٰۃ ہے. رزق حلال کماؤ صبر کے ساتھ. لوگوں کو نہ دیکھو اتنے کما گیا اتنے کما گیا اتنے کما. حلال کمانا ہے, حرام نہیں کمانا. جھوٹ نہیں بول. ایک حدیث پہ عمل کر لو, فرضوں کے بعد جنت پکی ہے, دنیا کے مزے پکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام مجھ سے لے لو. 4 5ویں نہیں 4. صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولنا, ہمیشہ سچ بول, جھوٹ نہ بول, جھوٹ نہ بول, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بول. کیا آپ نے کہا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں. صدق و حدیث. دوسرا فرمایا حفظ امانت, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا. اور خاص طور پر آپ اس حکومت کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے ہیں, آپ کو حقوق دیے ہیں, سب کچھ آپ کو دیا ہے جو یہاں کے باشندوں کو دیا ہے. آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جاؤ, 70 سال زندگی گزارو, پاسپورٹ نہیں ملے گا. اور یہاں 5ویں 6ٹھے سال آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو پاسپورٹ لینے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو. کتنے نوجوان اس طرح شادی کرتے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ لگ جائے گا پھر میں نس جاؤں گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسلام کے نام پہ دھبا اور داغ ہے. اور اپنے دنیاوی کاموں میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دو. تیسری بات حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کرو. کیا زور لگتا ہے, غیبت نہ کرو, گالی نہ دو, لڑائی نہ کرو, ذلیل نہ کرو, بہتان نہ باندھو. کبھی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو, اس سے بھی معافی مانگ. چوتھی بات عفت فی تہمت, رزق حلال کماؤ. کا چپ کر کے کنا تیل پا کے سو جاؤ, جنت تیار ہے. صرف 4 کام. اور پھر کتنا کرم ہے, اگر ان میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں. یا اللہ میں کر بیٹھا, میں نے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کی. اور اللہ نے معاف کرنے کی مثال سمجھائی ہے. میرا بندہ تو اتنے گناہ کر, میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین, اس سینٹرل مسجد کی زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. پوری دنیا کے انسان, جنات, آسمانوں کے فرشتے سب مل کے گناہ کریں, آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک آدمی, ایک عورت اتنے کرے کہ چھت کو لگا دے. کس کی؟ مسجد نہیں, آسمان کی. اور پھر آدھے منہ سے کہہ دے, آدھی زبان سے, یا اللہ معافی دے دے, غلطی کر بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی, میں سارے تیرے معاف کر دوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے دوستی ٹوٹ سکتی ہی نہیں. کہ توبہ ایسا عمل ہے, ندامت کا ایک آنسو سینکڑوں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے. اور اپنے گھر کو ٹائم دو,
اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو. تمہارے ذمہ کمانا ہے، بیوی کے ذمہ کمانا نہیں. بچوں کو کون سنبھالے گا؟ بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ جانور بن جائیں گی تمہاری اولادیں. اسلام یہاں تو اسلام چھوڑ دیں. اسلامی ملک میں تو یہ کہ چلو بدماش ہو جائیں گے اور تھوڑا غلط راستے پہ چلے جائیں گے، ایمان تو نہیں چھوڑیں. ہماری جماعت گئی چونیا، ایک تحصیل ہے، تو وہاں ہمارے کچھ بریلوی بھائی ہمیشہ رہتے ہیں اس غلط فہمی میں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے. تو انہوں نے ہمیں نا تانا دیا، چودھری حاکم نے ٹھیک کرو تو تانوں اسی منی ہے. چودھری حاکم وہاں کا بڑا بدماش تھا. تو ہم نے کہا بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ہماری تو کوشش ہی ہے. تو ہم نے جماعت بھیجی، وہ اس کو پیار محبت سے مسجد میں لے آئے. میرے ذمہ امیر نے لگایا کہ اس سے بات کرو. وہ 6.5 فٹ دا ایڈا دا منہ، ایڈی ایڈی مچھ، میں نے لگا میں چوہا بیٹھا دے. تو اس کی اتنی بھاری شخصیت، میں نے بات شروع کی. میرے خیال میں 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تو اس نے مجھے روک دیا. کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے، معافی ہو جاسی. کتنی جلدی ایمان جاگا اس کا. اور میں نے کون سا کوئی جادو کیا تھا؟ اللہ رسول کی بات کی تھی. مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا، ایک شرک میں نے نہیں کیا، باقی سارے گناہ کیے ہیں، معافی ہو جائے گی. لیکن جو اس کا جو لہجہ تھا نا، ایک شرک میں نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا ہے. میں کہا حاکم بھائی گل ہی کوئی نہیں، تسی آکھو یا اللہ میری توبہ تے آ گئے تھوڑے گناہ. لو جی وہ گیا، جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا ساری واپس کی، جتنوں پر زیادتی کی تھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. وہ 6 مہینے بعد مر گیا. اس کو پتہ ہی نہیں موت سر پہ آئی کھڑی. تو اللہ سے دوستی لگانا تو سب سے آسان کام ہے. تو بھائیو میرے عزیزو، میں نے اپنے اللہ کو راضی کر کے مرنا. یہ اپنی منزل بنا لو. اس سے بڑا گھر لینا ہے، اس سے بڑی گاڑی لینی ہے، اس پاکستان میں یہ کرنا ہے. پاکستان میں کچھ نہ بناؤ، قبضہ ہو جائے گا. یہیں بناؤ، تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا. لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. او خواجہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی کر دیا ہے، اس کا جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہے. تو تمہیں انگلینڈ کی نسوار، گلاسگو کی نسوار لگی ہے تمہاری اولاد کو، جو واپس نہیں آئیں گے. یہیں سرمایہ کاری کرو، یہاں غریب ڈھونڈو، ان کو زکوٰۃ دو. ہاں زکوٰۃ تو پوری دنیا میں جہاں مسلمان ضرورت مند ہیں دو. لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کی نسلیں واپس نہیں جائیں گی. میرا ماموزاد تھا، وہ ادھر سے کماتا تھا اور وہاں بناتا تھا. وہ گیا بیچنے کے لیے کہ اس کو انہوں نے دیکھا میرے بچے تو واپس نہیں آئیں گے. 1-2 سال اس کو لگے اپنی چیزیں واپس لینے میں. 2 سال. اتنے جھوٹے پیپر، اتنے جھوٹے مقدمے، لڑتے 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 2 سال بعد وہ واپس آیا. اور یہاں کے قانون کا احترام کرو. مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے پتا چلا، میں پریسٹن جیل میں گیا تھا کچھ سال پہلے، کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جو ڈرگ بیچتے ہیں اور ڈان بنے ہوئے ہیں، اور جیلوں میں بھی زیادہ مسلمانوں کے بچے ہیں، عرب بھی اور ہندوستانی بھی پاکستانی بھی. یہ رونے کا مقام ہے. یہ اس کی وجہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دیا. اور جب گھر میں ٹائم دو تو موبائل بند کر دو. جتنا بھی ٹائم دینا ہے موبائل بند رکھو، کیونکہ جو ٹرن ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہی بیوی کا مزاج چھت کو جا لگتا ہے. بیوی تم سے بات کر رہی ہے تو اب میں ذرا کہا لے لوں، وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے پر دل ہوتا سڑ جاتا ہے. اور بیوی یہی کرتوت کرے تو خامند کا دل سڑ جاتا ہے. یہ ضرورت کے لیے. میں نے تو پاکستان وہ میراسیاں دا پتر جمے انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. یہ تو انہوں موبائل لگ جائے ٹائلٹ بھی گلا کرتے بیٹھے وہ کام کر جڑا کرن گے ہیں. تو بچوں کو ٹائم، بیوی کو ٹائم، موبائل آف ہونا چاہیے.
تاکہ ایک وقت ایسا ہو جس میں بالکل آپ اپنے بچے بیوی ماں باپ کے لیے فارغ ہوں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، وہ سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے۔ اور ایک اور عجیب حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں تمہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی، الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی بیوہ ہو کے واپس آ گئی یا طلاق ہو کے واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، چونکہ وہ بیچاری بوجھ بن جاتی ہے۔ ہمارے کلچر میں اس کی شادی کرنا تو ایک عیب بن جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا رشتہ آتا ہے، تو اس پہ خرچ کرنا آپ نے کہا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس بچی پہ خرچ کرنا جس کو طلاق ہو جائے، جو بیوہ ہو جائے، تو وہ اس پہ خرچ کرنا۔ تو خیر نیت کرتے ہو سارے نا؟ اب میں ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ماحول میں سیکھنے سے آتی ہیں، تو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، مہینے میں تبلیغ کے کام میں اللہ نے ایک صحبت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی آپ نیت فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن صرف کریں، ایک ویکنڈ 2.5 دن، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو اور معاف کر دو۔ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کا عمل سٹاپ کر دیتا ہے، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی عمل میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے محبت سے دن گزارو، مر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، لڑائیوں کا کیا ہے؟ تو سارے مستورات آپ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ دعا کرو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ اہل ایمان کا مجمع ایک پرائے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوا ہے، ہم سب پہ مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے محبوب والی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ان سارے بھائی بہنوں کو جو آئے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ، جتنے بھی یہاں اہل ایمان قبروں میں چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی تنگی قبر کی دور فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، تیرے پاس آنا ہے، جب ہمارے مرنے کا وقت ہو تو ہمیں کلمہ نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا، الہات سے بچا، زندقہ سے بچا، ہر غلط راستوں پر چلنے سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، اور جو تیرے پاس آ گئے ہیں ان سے راضی ہو جا، جب ہم آئیں تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اور جتنے ان بھائی بہنوں کے دلوں میں کتنی ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، خواہشات اٹکی ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما، اور خاص طور پر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی عطا فرما، ان کے اولادوں کو، نسلوں کو نیک فرما، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ، ایمان پہ باقی رکھ۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔